بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قربانی کا وہ سلسلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین پر ختم ہوا، یہ سلسلہ کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ انبیاء اکرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمایا، اسی طرح انہیں بڑی بڑی کھٹن منظروں سے بھی گزرنا پڑا اور انہیں بڑی سی بڑی قربانی کا بھی حکم ہوا، مگر انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور قربانی پیش کر کے، چاہے وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہونے کا حکم ہو۔ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کیے اور قربانیاں پیش کر دی۔ ناظرین، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالحہ بیٹا عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی یہی مرضی ہے تو میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس حکم کی تکمیل کے لیے آپ نے یہ نہ سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں قربان کروں، بلکہ بغیر کسی سوال جواب کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس فریضے کو انجام دینے کے لیے گئے۔ تو جب آپ کو قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو دکھ نہ ہو۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری اٹھائی اور آپ کو قربان کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ چھری آپ پر نہیں چلی بلکہ ایک مینڈے پہ چلی جو جنت سے لایا گیا تھا۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا بہت زیادہ پسند آئی۔ اب ذہن انسانی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی مقصود تھا تو قربانی کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اگر حکم ہوا تو ان کی زندگی کو تحفظ کیوں ہوا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حکم اس لیے ہوا کہ سراپائے آثار قربانی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کی ابتدا ہو جائے کہ راہ حق میں قربان ہونا انبیاء کی سنت ہے، اور بچا اس لیے گیا کہ اس عظیم پیغمبر کی نسل سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمانا تھا۔ اولاد ابراہیم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانا تھا، اس لیے حضرت اسماعیل کے ذبح کو جنت سے لائے ہوئے مینڈے کی قربانی کی صورت میں عظیم ذبیحہ کے ساتھ بدل دیا گیا اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے۔ ناظرین، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سن بلوغت کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکہ معظمہ کی وادی میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے انہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کے حصے میں آیا۔ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور بتوں سے پاک کیا اور مکہ کے لوگوں کے لیے دعا بھی فرمائی اور فرمایا کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے تاکہ وہ لوگوں کو پاک کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب حضور، اگر تو ہمیں تعمیر کعبہ کی مزدوری دینا چاہتا ہے تو ہمیں کچھ عطا کر۔
تو اس آخری رسول کو میری اولاد میں سے مبعوث ہونے کا شرف عطا فرما۔ میری ذریت کو نور محمدی کے جلوے سے ہمکنار کر دے۔ مجھے اپنا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے 3 چیزیں مانگ لی، نبوت اور رسالت، ختم نبوت اور امت مسلمہ اپنی ذریت کے لیے مانگی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جا ابراہیم، میں نے یہ تینوں چیزیں تمہیں ادا کر دی۔ یہ ذکر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث ہوئے۔ ناظرین، یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے جوڑا نہ جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ قربانی تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے لینی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں 72 تن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پیش کر کے یہ عظیم قربانی سر انجام دی۔ سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی، سال کا آخری مہینہ بھی قربانی، یہ بھی 10 کو وہ بھی 10 کو، ان پر بھی درود ان پر بھی درود، یہ بھی نبی کا لال وہ بھی نبی کا لال، انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے خواب پورا کیا، وہ ابتدائے سفر یہ انتہائے سفر، وہ کعبہ بنانے والے یہ کعبہ بچانے والے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔